اب سنیت بیدار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انشاءاللہ بچے بچے کے دل و دماغ میں عظمت صحابہ کو ایسا راسخ کر دیں گے کہ وہ جان تو لٹا دیں گے لیکن کبھی اپنے صحابہ سے غداری نہیں کریں گے۔ کرو گے غداری؟ نہیں میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ملک کا امن بھی ہمیں عزیز ہے لیکن اپنا ایمان پہلے عزیز ہے۔ ملک کی ترقی بھی ہمیں عزیز ہے لیکن اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی عزیز ہے۔ ادارے دیکھ رہے ہیں، پرامن پروگرام ہو رہے ہیں، لاکھوں کے اجتماعات ہیں۔ ذرا جا کر کے دیکھو، کہیں کسی درخت کی ٹہنی تو کیا پتا بھی نہیں گرتا، کسی املاک میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن کل پھر بدبختوں نے ایک مرتبہ پھر ملک کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے، آنکھیں کھلی رکھو، خدا کی قسم تمہاری یہ تنخواہیں، تمہاری یہ مراعات، تمہاری یہ نوکریاں، تمہارے یہ بیجز، تمہارے یہ نشانات، یہ سب کے سب مرہون منت ہیں ریاست کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ۔ اگر ریاست نہیں رہے گی تمہارا یہ کچھ باقی نہیں رہے گا، ریاست کا امن قائم نہیں ہوگا تو تمہارے بھی یہ اعزازات ختم ہو جائیں گے۔ اگر اپنے ان اعزازات اور نشانات کو باقی رکھنا چاہتے ہو، عزت اور وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ملک کے امن کو عزیز رکھو۔ محض اپنی حکومتوں کو طویل کرنے کے لیے ملک کے امن کو برباد کرنا چھوڑ دو، ملک کے امن کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دو۔ اپنی سرپرستی کے اندر چند غنڈوں اور ان کتوں کو پٹا کھول کر کے سر عام مت چھوڑو کہ یہ پرامن لوگوں کے اوپر اس طرح دھاوا بول کر کے ان کو زخمی کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ 1953 کے اندر 10,000 نے جام شہادت نوش کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود تحریک بظاہر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب اس درجے کی بدماشی ربوہ اسٹیشن چناب نگر پر کی گئی تھی، امت پھر متحد ہو گئی تھی۔ پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ ناموس رسالت کے لیے سب بلا تفریق کے مسلک میدان عمل میں نکل آئے تھے، قربانیاں دی تھیں، بچے شہید کروائے تھے، لیکن اپنا مطالبہ منوا کر کے چھوڑا تھا۔ آج یہ سنی بھی انہی آباء و اجداد کی اولاد ہے، ان کی رگوں کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے۔ آج پھر ایک مرتبہ پرامن تحریک کو پرتشدد میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش مت کیجئے۔ اب پھر قوم متحد ہو چکی ہے، یہ لاکھوں کے اجتماعات بترا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تک یہ تحریک نہیں رکے گی جب تک کہ اس ملک عزیز پاکستان کے اندر ناموس صحابہ کا آئین نہیں بنوا لیتے، جب تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی عزت، ناموس اور عظمت کا پرچار نہیں کر لیتے۔ یہ ہماری تحریک کسی خاص طبقے کے خلاف نہیں ہے، کسی خاص مسلک کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری تحریک ان بدبختوں کے خلاف ہے جو برسر بازار صحابہ کرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں، گستاخی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کے خلاف ہے جو پرامن ماحول کو امن برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورا ملک جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے، سنیت پرامن احتجاج کر رہی ہے، اور یہی سبق ہمیں حسینیت سے بھی ملتا ہے، صحابہ سے بھی ملتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تک اپنے اکابرین کے شانہ بشانہ میدان عمل میں رہیں گے جب تک کہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں جاتے۔ کیا یہ عزم ہے کہ نہیں ہے؟ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ عظمت صحابہ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، دیں گے؟ عظمت صحابہ کے لیے جان مال لوٹانا پڑے گا، لوٹائیں گے پرامن طور پر انشاءاللہ۔ ہمارے آباء و اجداد نے آئین اور قانون بنایا تھا، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرائیں
اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو امن کو برباد کر رہے ہیں اور کون ہیں جو پرامن ہیں۔ آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو امن برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اداروں کا کام ہے جس ملک کی کھاتے ہو اس ملک کے ساتھ تو کم از کم وفاداری کا ثبوت دو، جس ملک کی کھا رہے ہو اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کو امن کی راہوں پر چل رہا ہے تو امن کی راہوں پر ہی چلنے دو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔